اور تیرے نام سے شاہ انبیاء میری جان و دل کو قرار ہے، تیرے نام سے شاہ انبیاء میری جان و دل کو قرار ہے، میں اسیر زلف رسول ہوں، میرا سینہ رشک بہار ہے۔ اور کیوں ڈروں میں موجوں کے قہر سے جو اٹھی ہیں سینہ دہر سے، میرے ناخدا ہے شہ زمن، میری نیا طوفان سے پار ہے، اور میرے دل کی صدا ہے یا نبی، میرے دل کی صدا ہے یا نبی کہ مدینے کو چلوں میں ابھی، بنے سرما میری نگاہوں کا تیرے شہر کا جو غبار ہے۔ سب سے پہلے جناب قائد طلبہ امیر حسن راجہ صاحب کی اجازت سے میں آج کے کنونشن کے میزبان سالار طلبہ عزت مآب طارق محمود رانجھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ جناب طارق محمود رانجھا صاحب، یا نبی یا مرحبا 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 لارے طلبہ۔ اور اگر جناب گوندل صاحب جگہ دیں تو میں جنرل سیکرٹری پنجاب سے کہوں کہ وہ قائد طلبہ کے بائیں طرف تشریف رکھیں۔ مرحبا مرحبا۔ اگلی بات یہ ہے، اپنی گفتگو آپ نے بڑی تند و تیز تلخ و شیریں تقاریر سماعت فرمائیں۔ میں یہاں کو تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، صرف چند لمحے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن گفتگو سے پہلے یہ جو صاحب بیٹھے ہیں شاید قصور سے، جو پہلے نعرہ لگا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے جو ہے آپ زیادہ، ہم یہاں محسن ریاض گوندل صاحب نے جو بات کی، ہمارا دور انجمن طلبہ اسلام میں یا ہم سے جو پہلے تھا، ہمیں کبھی تالیوں کی، یہاں مجھے ایک دوست نے کہا کہ تالیاں نہیں، ہمیں کبھی تالیوں کی تربیت نہیں دی گئی۔ ہمیں کبھی اچھی سے اچھی بات پر بھی جب بھی ہم بات کرتے تو سیدی مرشدی یا نبی کے راگ لاتے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا، میں معذرت چاہتا ہوں اسٹیج پر بیٹھے تمام احباب سے بھی، کہ جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے کا جواب دینا ہماری توہین ہے۔ لیکن میں نے آپ میں بھی دیکھا کہ آپ کے جذبات، آپ کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہے۔ ہمارے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا تھا، خواجہ خالد آفتاب ہمارے برادر تھے پتوکی سے، اور شفقت صدیقی صاحب، ان کا تعلق بھی پتوکی سے تھا، تو وہ پورے ملک میں نعرے لگانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اور جب وہ نعرے لگاتے تھے تو نہ صرف وہ بے خود ہو جاتے تھے بلکہ پورا مجمع، جیسے بتایا یہاں یونس رانجھا صاحب نے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 1988 کا کنونشن تھا، جس میں الحمدللہ رجسٹرڈ جو دوست وہاں تشریف لائے تھے ان کی تعداد 25,000 تھی۔ اور جب قائد طلبہ منتخب ہوئے غلام مرتضیٰ سعیدی، تو 25,000 میں شاید وہ ایک ایسا شخص بھی نہیں تھا جو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو جب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب یہ نعرے کے جو موجد تھے کہ قائد طلبہ مرحبا مرحبا،
اور میرے نبی کا گدھا مرتضی مرتضی، میرے دادا کا گدھا مرتضی مرتضی، تو آنکھوں میں آنسو تھے اور لب پہ مرتضی مرتضی تھا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج پر جلوہ افروز رہنما ہیں یا یہاں بیٹھے ہمارے نگینے آبگینے، ہمارے دل کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور آپ ہیں، کوئی شخص بیٹھا نہ رہے، یہ دوست نعرہ لگوائیں گے، آپ بے خودی میں اپنے آقا کو حاضر و ناظر جان کر اس کا جواب دیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اجتماع انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کا اجتماع ہے، یہ بے حس طلبہ کا اجتماع نہیں ہے جن کے اندر کوئی روح بھی نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ترتیب سے نعرے جو ہمارے ہیں، اگر یہ کئی کمی ہے تو میں سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ ڈرائیں گی بلا کسے، جٹائیں گی بلا کسے، ہم عظمت رسول کے، ہم روزہ رسول کے، ہم چادر بطول کے، طیبہ تیری دول کے، بلال کی اذان کے، کربلا میدان کے، شہادت حسین کے، جرت علی کے ہم سیدی مرشدی سیدی مرشدی بہت شکریہ۔ پاسباں ہے پاسباں، 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 ہمارا عشق مصطفیٰ، ہمارا عشق مصطفیٰ، ہمارا عشق مصطفیٰ، نبی کا غلام ہے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ ہمارا عشق مصطفیٰ، بہت شکریہ۔ اچھا برادران عزیز، چھوٹی سی میں پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا ورد ہے سیدی مرشدی یا نبی، تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بھی دوست نعرہ لگاتے ہیں مرشد اور مرشد، اگر ہم شین کے اوپر زبر کہیں گے اور جان بوجھ کر کہیں گے تو ہم پہ کفر لازم ہے، تو ہمیشہ احتیاط کرنی ہے کہ سیدی مرشدی، سیدی زیر پڑھنا ہے۔ اچھا دوستان عزیز، تحریک نظام مصطفیٰ ہے، افتخار شہید ہے، خانے وال کی سرزمین ہے، کیونکہ آپ عزم نو کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک طرف حکومت ہے، حکومت کی ایک پرائیویٹ فورس پیپلز گارڈ ہے، اور پیپلز گارڈ کے ساتھ پولیس ہے، آرمی ہے۔ تو جب جلوس آمنے سامنے آتا ہے تو پیپلز گارڈ ایک لائن کھینچتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اس لائن سے آگے جو آئے گا وہ اپنی جان سے جائے گا۔ جلوس میں سینکڑوں ہوں گے یا ہزاروں ہوں گے،
لیکن اچانک ایک نوجوان نکلتا ہے اور وہ سیدی مرشدی یا نبی کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لائن کو عبور کرتا ہے، اور سامنے سے گولی چلتی ہے، اس کے سینے پہ لگتی ہے، اور وہ اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا پہلا شہید، ہمارا فخر، افتخار شہید، جس نے کہا کہ زندگی اتنی تو غنیمت نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے۔ عزیزان احمد، ہمارے اکابرین نے ایک عزم کیا تھا۔ وہ عزم کیا تھا؟ آج آپ عزم نو کے لیے آئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو عزم اور عزم نو میں فرق آپ پر واضح کر سکوں۔ انہوں نے ایک عزم کیا تھا، کب؟ جب رشیا میں کمیونزم کا عروج تھا اور رشیا پوری دنیا کے اوپر کمیونزم کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دو نام رکھے گئے، ایک سوشلزم، ایک کمیونزم۔ ان چند نوجوانوں نے سبز مسجد کھارا در کے اندر یہ عہد کیا کہ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، لیکن ہم پاکستان میں سرخ سویرا نمودار نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کمیونزم اور سوشلزم کا دوسرا نام سرخ سویرا تھا۔ وہ ان کا عزم تھا، وہ اپنے عزم میں کامیاب ہوئے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ سرخ سویرا الحمدللہ تعالی اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ بہت بڑی اسلام کے مقابلے میں قوت کھڑی کرنا چاہتے تھے، اور اسی کی وجہ سے رشیا کے اندر 70 سال تک نماز پر، قرآن پر، کلمے پر، ہر طرح کی عبادات پر پابندی تھی، جس کی سزائے موت تھی۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے قائد طلبہ یہاں تشریف فرما ہیں، سالار طلبہ تشریف فرما ہیں، آپ عزم نو کے لیے آئے۔ آج سوشلزم نے اور کمیونزم نے شکل بدل لی۔ آج سوشلزم اور کمیونزم، سیکولرزم اور الحاد کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر تشکیک پیدا کر رہے ہیں، تشکیک، شک، عجیب عجیب سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سوال کھڑے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر سوال کھڑے کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اہل بیت کے محبت کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے، اگر ہماری قیادت آنکھیں نہیں کھولے گی، تو ان سازشوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم نے جب انجمن طلبہ اسلام قائم ہوئی تھی، اور انجمن طلبہ اسلام قائم کرنے والوں نے ایک خواب دیکھا تھا، ہم وہ خواب آپ میں سے ہر نوجوان کی آنکھوں میں بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خواب یہ تھا کہ پوری دنیا تمام نظام چھوڑ کر، شخصیتوں کے بت توڑ کر، اگر کسی ایک شخصیت کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کا اظہار کرے تو وہ شخصیت سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان من، عزم نو کہ کل ہم جو نہیں کر سکے، کو کمی رہ گئی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہاں رمیز راجہ صاحب منتخب ہوئے ہیں، ان سے پہلے اعظم رانجھا صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ منتخب ہوئے،
1968 سے لے کر آج تک صدر منتخب ہوتے آئے ہیں، جاتے رہے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کو ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے کہ جس کے اندر تعفن پیدا ہو جائے، گندگی پیدا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے۔ جہاں آپ میں سے ہر ایک شخص کو ہم سمجھتے ہیں وہ تر و تازہ پھول ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، اس کی جگہ ایک نئی قیادت آتی ہے۔ لیکن جب قیادت منتخب ہوتی ہے، چاہے وہ ضلع کی ہو، شاخ کی ہو، یونٹ کی ہو، صوبے کی ہو، مرکز کی ہو، ان کے پاس 365 دن ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اہداف مقرر کرنے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آج ہم عزم نو کریں کہ جو ہم پہلے منتخب ہونے کے بعد ابھی تک نہیں کر سکے، اگلے تھوڑے وقت میں ہم کریں۔ ہمارا وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، ہمیں نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے، ان کی سوچوں میں، ان کی فکر میں، ان کے خون میں، ان کی روح میں یہ بات اتارنی ہے کہ آپ آخری محافظ ہیں اسلام کے، آپ آخری محافظ ہیں اسلامی اقدار کے۔ آپ جائیں نا پیچھے، اسپین پہ حکمرانی طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کے حاصل کی تھی، لیکن ابو عبداللہ بدبخت نے اپنے ہی باپ ابو الحسن کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بادشاہت حاصل کر لی، اور پھر وہی ابو عبداللہ فرنینڈڈ اور ازابیلا کے پاؤں میں پڑھ کر اس نے اسپین کے حوالے کر دیا۔ جب اولاد ناخلف ہو، جب اولاد نالائق ہو، جب جانشین اپنے مقصد سے، مشن سے نہ بلد ہوں، جاننے والے نہ ہوں، محض جوش کی بنیاد پر نعرے لگا دیے، محض جوش کی بنیاد پر 4 دن انجمن طلبہ اسلام کا پرچم اٹھا لیا، لیکن اگر مقصد کے ساتھ آپ وفا نہیں کریں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ عزیزان من، میں آپ سے صرف آخری التجا کر کے اجازت چاہوں گا کہ انہوں نے دوست نے چٹ دی ہے کہ جناب مختصر کیجئے۔ مختصر یہ کہ انجمن طلبہ اسلام ایک عام تنظیم نہیں ہے، یہ بڑی خاص تنظیم ہے، اور وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم نے جب سے انجمن طلبہ اسلام کو میں شمولیت اختیار کی، تب سے آج تک ہمارے سینے پر کسی سیاسی رہنما یا کسی بھی مذہبی شخصیت، سیاسی شخصیت کا نام یا تصویر نہیں لگی۔ الحمدللہ جب بھی لگا سیدی یاسر اللہ کا بیج لگا۔ اپنے نظریے، انجمن طلبہ اسلام کا نظریہ 2 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جب لوگوں کو شعور بھی نہیں تھا تب ہم نے نظریہ دیا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ۔ انجمن کے قیام سے پہلے یہ 2 الفاظ آپ کو کسی مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیم کے لٹریچر میں کہیں نہیں ملیں گے۔ اپنی اقدار کو پہچانیں، عزم نو کریں کہ اگر ہمارا دل انجمن طلبہ اسلام کے کسی ساتھی سے خفا ہے، کوئی اختلاف ہے، ہاں جو بات یہاں ہو رہی تھی اس پر بڑی تلخی بھی آئی، وہ یہ ہے کہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اچھا بیٹا، مادر فکری کہتے ہیں انجمن طلبہ اسلام کو، لیکن اچھا بیٹا وہ ہے جو اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی ماں کی عزت سرے بازار نیلام کرتا ہے، ماں کا دوپٹہ بازار میں کھینچتا ہے، وہ حرام زادہ ہوتا ہے، وہ حلال زادہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم انجمن طلبہ یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، یہ راستے کی سختیاں، یہ راستے کی سختیاں، یہ راستے کی سختیاں، پاسبان یا نبی یا نبی۔ تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، چاہے یہاں بیٹھے ہیں چاہے وہاں بیٹھے ہیں، کہ انجمن طلبہ اسلام ہماری مادر فکری ہے،
ہم اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں، ہم اسے مرشد کامل کہتے ہیں. اس کی عزت کی حفاظت آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے. ایسے عناصر کی سرکوبی کرنا بھی ہمارا فرض ہے، ان کو سمجھانا بھی ہمارا فرض ہے. اپنے اختلافات بند کمرے میں کریں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، پھاڑ دیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیں، لیکن جب کمرے سے باہر نکلیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سب اجمل طلبہ اسلام کے بیٹے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.